السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ ڈاکٹر حبیبہ حسن کے بارے میں ہم نے پہلے حصے میں آپ کو بتایا۔ ہم نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بھائی حسن ناصر کی شہادت کے بعد پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے وہ گوہر تاج کو انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ اسی دوران بچوں کے شعبے میں 2 تعلیمی اسناد DCH ڈپلوما آف چائلڈ ہیلتھ اور MCPS ممبر آف کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز 1975 میں حاصل کیا اور میڈی کیئر ہاسپٹل کراچی میں اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ 1976 میں طلاق کے بعد 1978 میں ڈاکٹر شمس الدین رحمۃ اللہ سے میری دوسری شادی ہوئی۔ اس شادی سے میرا بیٹا محمد رحمۃ اللہ ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے بچوں کا معالج بننے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ڈاکٹر حبیبہ حسن نے جواب دیا، میں نے اس کو منتخب اس لیے کیا کہ بچے معصوم، قابل محبت اور بناوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نازک بھی بہت ہوتی ہیں اور اگر ان پر تھوڑی مگر بھرپور توجہ دی جائے تو باوجود شدید بیماری کے سرعت رفتاری سے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں۔ میرے لیے وہ لمحہ بہت تشکر کا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتا ہوا بچہ اگلی صبح تر و تازہ اور بشاش بیٹھا ہوتا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، ڈاکٹر حبیبہ، بحیثیت معالج، استاد اور سماجی کارکن، آپ کے تمام رفاہی کام ہی قابل ستائش ہیں، لیکن معذور بچوں کے اداروں کی تشکیل کے حوالے سے آپ کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی اس شعبے میں توجہ کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے ہمیشہ ہی ہیلن کیلر جیسے لوگوں کی دل سے قدر کی ہے کہ جنہوں نے حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور عام افراد کی نسبت سماج کی بہتری میں نمایاں اور اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے ملک میں معذور افراد کے ساتھ جو رویہ ہے وہ افسوسناک ہے۔ ایسے افراد نہ صرف معاشرے پہ بوجھ سمجھے جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ گناہوں کی سزا تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی مایوسی اور گھر کے کسی کونے میں گزرتی ہے۔ والدین بھی انہیں باہر لے جاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ جب میں ٹریننگ کی غرض سے UK گئی تو مجھے معذور افراد کے لیے بنائے گئے کئی اداروں میں جانے کا موقع ملا۔ میں حیران تھی کہ انہیں حکومتی سطح پر کتنی سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ جس حد تک ہو سکے نارمل اور خود مختار زندگی گزار سکیں۔ وہاں معذور افراد کو ان کی معذوری کے بجائے اہلیت کے حوالے سے پرکھا جاتا ہے۔ گھر میں بھی ان بچوں کو والدین کی پوری توجہ اور سپورٹ ملتی ہے اور معاشرہ بھی انہیں محبت اور حوصلہ افزائی سے نوازتا ہے۔ کچھ کلبز میں ان بچوں کے دن مختص ہوتے ہیں جہاں والنٹیئرز یعنی رضاکاروں کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں۔ اس طرح والدین کو کچھ اپنے لیے بھی وقت مل جاتا ہے اور بچوں کو بھی باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کا مقصد یہ تھا کہ معذور بچوں کو معاشرے کا باعزت اور ذمہ دار فرد بنایا جائے، ان میں خود انحصاری کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر سماج کی بہتری میں برابر کے شریک ہوں۔ جو بات ان معذور افراد میں سب سے زیادہ قابل تعریف نظر آئی وہ یہ کہ کوئی بھی کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر شعبے میں ان کے لیے مخصوص کوٹا مختص تھا اور ادارے میں کام کرنے والا عملہ انہیں ان کی کمزوریوں اور سست روی کے باوجود انہیں خوش دلی سے قبول کرتا۔ 70 کی دہائی کے اختتام پر لندن سے واپسی پر میرا پختہ ارادہ ہو گیا کہ ان معذور بچوں کی بہتری کے لیے کچھ کام ضرور کیا جائے۔ جب میں یہاں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ عام لوگوں کے علاوہ خود ڈاکٹرز بھی ان بچوں کی فلاح و بہبود میں کچھ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس میں وقت زیادہ اور پروگریس یا بہتری سست روی سے ہوتی ہے۔ ان بچوں کو بے وقتی اور رحم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو جنرل ضیاء الحق کے آنے کے بعد حکومت نے ان بچوں کے ادارے بنانے کے لیے فنڈز دینا شروع کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق کی بیٹی بھی ذہنی معذوری کا شکار تھی۔ تاہم ابھی بھی اس قسم کے اداروں کی بہت کمی ہے، کیونکہ تربیت یافتہ عملہ
بھی کم ہے اور دیہی علاقوں میں تو اس قسم کی سہولت بالکل ہی ناپید ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان اداروں کی شدید ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ ہی ان افراد کی مدد میں پیش رہنا چاہتی تھی جو ان اداروں میں کام کر رہے ہوں، یا وہ والدین کہ جن کے بچے کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت اور جانفشانی سے یہ ادارے چل رہے ہیں۔ حبیبہ حسن سے سوال کیا گیا تو سب سے پہلے کس منصوبے کو انجام دیا؟ حبیبہ حسن نے بتایا، یہ 1976 کا زمانہ تھا کہ مجھ سے جناح ہاسپٹل کی 2 ماہر نفسیات مہر حسن اور منور فاطمہ نے رابطہ کیا۔ وہ اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ ہسپتال کے باہر کسی جگہ پر ایموشنلی اور لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار بچوں کے لیے ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جگہ کہ جہاں ان کے نفسیاتی معائنہ، مشورہ اور رہنمائی اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے۔ ابتدا میں بات آئی لینڈ میں واقع ایک پارسی اسکول کے احاطے میں اسکول کے اوقات کے بعد ACELP ایسوسی ایشن فار چلڈرن ود ایموشنل اینڈ لرننگ پرابلم کے ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ آج یہ ادارہ باقاعدہ اپنی عمارت میں واقع ہے کہ جہاں بچوں کی اسسمنٹ یا رہنمائی اور ملازمت سے متعلق تربیتی پروگرامز ہوتے ہیں۔ ایک ادارہ آپ نے سیریبرل پالسی سے متعلق بھی شروع کیا تھا؟ جی، یہ ادارہ اورا الامید ریہیبلیٹیشن ایسوسی ایشن ہے جو 1989 میں سیریبرل پالسی کے متاثرہ بچوں کے لیے بنایا گیا، جہاں تھراپی، تعلیم اور ملازمت کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کی اپنی عمارت ہے کہ جہاں آج 100 سیریبرل پالسی سے متاثرہ بچوں کے علاوہ 50 نارمل بچے قریبی علاقوں سے انکلوسیو ایجوکیشن سینٹرل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی اور قابل ذکر کام؟ میں SHAP یعنی اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی بانی ممبران میں سے ہوں، جس کی بنیاد 2000 میں ڈالی گئی۔ یہ SHAP کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ کالج آف لینگویج اینڈ ہیئرنگ سائنس کا قیام ضیاء الدین ہاسپٹل میں عمل میں آیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے لاکھوں بالغ اور بچوں کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت کے باوجود یہاں کوئی ایسا کالج نہیں تھا جہاں اسپیچ تھراپی کی تعلیم دی جائے۔ کالج میں اسپیچ لینگویج تھراپی کا 4 سالہ بیچلر ڈگری پروگرام کا آغاز 2007 میں ہوا اور اس طرح پہلا بیچ 2013 میں گریجویٹ ہوا۔ اس سے پہلے پورے پاکستان میں کل 9 اسپیچ تھراپسٹ تھے۔ آج اس پروگرام کی بدولت 100 کے قریب تربیت یافتہ تھراپسٹ ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 سالہ ماسٹرز پروگرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم نے سماعت کے متعلق آڈیولوجی ڈگری کا نصاب بھی مرتب کیا ہے۔ اس طرح ان شعبوں میں صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ سوال کیا گیا کہ معذوری میں بہتری کے حوالے سے جو امور آپ نے سر انجام دیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں، جن کے لیے قوم آپ کی شکر گزار ہے۔ تاہم کچھ اہم کام آپ کے عورتوں کے قانون کے حوالے سے بھی ہیں، بالخصوص جنرل ضیاء کی آمریت کے دور میں، جبکہ انہوں نے عورتوں کو قانونی اور مذہبی طور پر کمتر اور کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے متعلق آپ کچھ بتائیے۔ ڈاکٹر حبیبہ حسن نے کہا، میں نے ضیاء الحق کے دور میں اسلام کے نام پر نافذ ہونے والی عوام دشمن پالیسیوں، بالخصوص عورتوں کے خلاف تفریقی صنفی قوانین کے نفاذ میں ہونے والی مزاحمتی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ تاہم ان کی پہلی ضرب صحافتی حق گوئی پر پڑی۔ اس زمانے میں آمریت کے خلاف ہمارا ترقی پسند گروپ پرچم کے نام سے رسالہ نکالنا چاہ رہا تھا، جس کی ڈکلیریشن حکومت نے منظور نہ کی، تو میں نے بطور ڈاکٹر درخواست دے کر ڈکلیریشن منظور کروائی اور ماہنامہ پرچم جلد ہی اپنی حق گوئی اور حکومت پر کھلی تنقید کے باعث ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ افسوس کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے زمانے میں رسالے کا ڈکلیریشن منسوخ اور کاپیاں ضبط کر لی گئیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے لیے خطرہ تھی، لہٰذا انہوں نے اور دوسرے قوانین کے علاوہ عورتوں کے خلاف
تفریقی اور صنفی قوانین نافذ کیے۔ مثلاً زنا آرڈیننس کے تحت محض شک کی بنیاد پر عورتوں کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ ان جیلوں میں عورتوں کو دیکھنے والا کوئی ڈاکٹر نہ تھا، لہٰذا میں نے وہاں ڈسپینسری، تعلیم بالغاں اور بچوں کے لیے مونٹیسری اسکول قائم کیے، جو آج بھی کامیابی سے متحرک ہیں۔ یہ تھی ڈاکٹر حبیبہ حسن، جن کی قداور شخصیت اور ان کے عظیم کارنامے ہم نے آپ کے گوش گزار کیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔